ایک لفظ، صرف ایک جملہ ایک پورا طوفان کھڑا کر سکتا ہے۔ سوچیں کہ ٹی وی پر ایک تبصرہ نگار نہ صرف ایک عالمی تنازع میں کسی ایک فریق کی حمایت کرے بلکہ اسے سگا بھائی کہہ کر مزید تشدد کا مطالبہ بھی کر دے۔ جی ہاں، بالکل یہی ہوا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لائیو ٹی وی پر کہے گئے چند الفاظ نے کس طرح ایک بڑے تنازع کو جنم دیا۔ اور یہ رہا وہ جملہ جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ تبصرہ نگار گورو آریہ کا کہا ہوا یہ جملہ، ہم اسرائیل کے سگے بھائی ہیں۔ سننے میں یہ شاید یکجہتی کے الفاظ لگتے ہیں، لیکن جیو پولیٹکس کے اس گرم ماحول میں، جیسا کہ ہم دیکھیں گے، اس ایک جملے نے اور جو کچھ اس کے بعد کہا گیا، اس نے رد عمل کا ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا جس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اچھا، تو یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک ٹی وی کامنٹ ایک بین الاقوامی معاملہ کیسے بن گیا، ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ ہم خود اس اعلان سے شروع کریں گے، پھر آن لائن رد عمل کو دیکھیں گے، گودی میڈیا کے الزام کو سمجھیں گے، بین الاقوامی تعلقات پر پڑنے والے اثرات کو دیکھیں گے، اور آخر میں ماخوذ کے چونکا دینے والے نتیجے پر بات ختم کریں گے۔ تو سب سے پہلے آخر ایسا کہا کیا گیا تھا جس نے اس بحث کو بھڑکا دیا، اور یہ کہنے والا کون تھا؟ تو منظر تھا مشرق وسطی کے تنازع پر ایک گرما گرم ٹی وی بحث کا، اور ماخذ کے مطابق اس بحث کے مرکز میں تھے گورو آریہ، جو ایک دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ویسے تو وہ اپنی بے باک رائے کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن اس بار ان کے الفاظ محض حمایت سے کہیں آگے نکل گئے۔ اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تبصرے اتنے دھماکہ خیز کیوں تھے۔ ماخذ کے مطابق یہ جوڑ بہت عجیب تھا۔ ایک طرف تو آپ سگے بھائی جیسی گہری ذاتی اور خاندانی زبان استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری سانس میں درجنوں مزید بم گرانے کا مطالبہ بھی۔ یہ صرف ایک سیاسی موقف نہیں تھا، یہ ایک طرح سے جذباتی اعلان جنگ تھا۔ اب ماخذ کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھائی والا تبصرہ اچانک نہیں آیا، وہ اس کا تعلق براہ راست ماضی کے سفارتی بیانات سے جوڑتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آریہ کے الفاظ ایک بڑے رجحان کا حصہ تھے جہاں دونوں ممالک کے تعلقات کو عام سفارتکاری سے بڑھ کر بیان کیا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے اس طرح کے اعلان نے فوراً ہی ایک شدید آن لائن رد عمل کو جنم دیا جو محض اختلاف رائے سے کہیں زیادہ تھا۔ رد عمل کتنا شدید تھا اس کا اندازہ اس عرفی نام سے لگایا جا سکتا ہے جو ماخذ کے مطابق آن لائن وائرل ہو گیا۔ کسی کو گوبر کہنا بحث کے دائرے سے نکل کر خالص تضحیق کے میدان میں داخل ہونا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کتنی تیزی سے سیاسی سے ذاتیات پر اتر آئی تھی۔ مطلب حملہ ہر طرف سے ہو رہا تھا۔ ماخذ کے مطابق میمز کی تو جیسے بھرمار ہو گئی، ان کے فوجی کیریئر پر سوالات اٹھائے گئے اور ان پر حکومت کا ترجمان ہونے کے براہ راست الزامات لگائے گئے۔ یہ کوئی ایک تنقید نہیں تھی، یہ ہر ممکن زاویے سے ان کی ساکھ پر ایک بھرپور حملہ تھا۔ لیکن ماخذ کے مطابق یہ کہانی صرف ایک تبصرہ نگار اور آن لائن جھگڑے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ان کا موقف ہے کہ یہ واقعہ میڈیا کے منظرنامے میں ایک بہت بڑے مسئلے کی علامت ہے۔ اچھا، ماخذ کے مرکزی خیال کو سمجھنے کے لیے اس ایک اصطلاح کو سمجھنا بہت ضروری ہے: گودی میڈیا۔ یہ ایک تضحیک آمیز اصطلاح ہے اور یہ جدید صحافت پر ان کی پوری تنقید کی بنیاد ہے۔ یہاں ماخذ ایک بہت واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک طرف صحافت کے آئیڈیلز ہیں، غیر جانبداری، سفارتکاری، عوام کو آگاہ کرنا، اور دوسری طرف ان کا دعویٰ ہے کہ گودی میڈیا ہے جو بالکل اس کے برعکس کرتا ہے: تنقید کے بجائے خوشامد، سفارتکاری کے بجائے دشمنی، اور معلومات کے بجائے نفرت پھیلانا۔ ان کے لیے یہ دو بالکل الگ دنیایں ہیں۔ اور یہاں سے معاملہ مزید سنگین ہو جاتا ہے۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ یہ تبصرے صرف ہوا میں تحلیل ہونے والے الفاظ نہیں ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ ان کے ہندوستان کے سفارتی تعلقات پر حقیقی اور نقصان دہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں، خاص طور پر ایک اہم ملک کے ساتھ۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ معاملہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا ٹی وی پر کہے گئے الفاظ واقعی ممالک کے درمیان تعلقات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ سلائیڈ ماخذ کے دلیل کا پورا خلاصہ ہے۔ ذرا اس تضاد کو دیکھیں۔ سرکاری طور پر ہندوستان ایران جیسے ملک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتا ہے، جسے ٹاپ 5 دوست کہا جاتا ہے، لیکن اسی وقت ماخذ کے مطابق کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس مکمل طور پر مخالفانہ موقف کو فروغ دے رہے ہیں۔ سفارتکاری اور بیان بازی کے درمیان یہی تضاد ہے جس سے وہ اتنا خطرناک سمجھتے ہیں۔ اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ صرف ایک اندرونی بحث نہیں ہے، ماخذ اس اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے: ایرانی سفارت خانے کی مبینہ شمولیت۔ جب غیر ملکی سفارت خانے ٹی وی کلپس کو ٹیگ کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شور سرکاری سفارتی چینلز کو عبور کر چکا ہے، اور یہ حقیقی تناؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ماخذ کے حتمی اور شاید سب سے زیادہ اشتعال انگیز نتیجے کی طرف لے جاتا ہے جو ملک میں اس میڈیا طبقے کے کردار کے بارے میں ہے۔ اور یہ ہے وہ دعویٰ:
ماخذ اپنی بات کسی بیرونی دشمن پر الزام لگا کر ختم نہیں کرتا، اس کے بجائے وہ ملک کے اندر ہی دیکھتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایک خاص قسم کا میڈیا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک سنگین الزام ہے۔ یہ پورا واقعہ جیسا کہ ماخذ نے پیش کیا ہے ہمارے دور کے لیے ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ آخر وہ لکیر کہاں ہے؟ کب ایک میڈیا تبصرہ محض ایک رائے سے بڑھ کر ایک ایسا عمل بن جاتا ہے جو ممکنہ طور پر کسی ملک کے بین الاقوامی تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ایک ایسی دنیا میں جہاں معلومات سفارتکاری سے زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہے، اس سوال کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔